پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مریدوں کے 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ فنا فی الشیخ ہے۔ جب شیخ کی صورت مرید کے تصور میں رہتی ہے تو وہ جس طرف ہی نظر کرتا ہے اسے شیخ کا تصرف ہی نظر آتا ہے، شیخ کی صورت ہی نظر آتی ہے۔ دوسرا مرتبہ فنا فی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس مرتبہ پر جب مرید کو صورت اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور حاصل ہوتا ہے تو تمام ما سوائے اللہ اس کے وجود سے نکل جاتے ہیں۔ وہ جس طرف بھی دیکھتا ہے اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نظر آتی ہے۔ تیسرا مرتبہ فنا فی اللہ ہے۔ جب مرید کو اسم اللہ ذات کا تصور حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا نفس مکمل طور پر مر جاتا ہے۔ وہ جب جس طرف ہی دیکھتا ہے اس میں اللہ ذات کے انوار کی بے شمار تجلیات سے مشرف ہوتا ہے۔ اس مرتبہ کو لا مکان کہتے ہیں، لا مکان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مکان اور مقام سے تشبیہ دینا شرک اور کفر کے موجب ہے۔ جان لیں پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، قرب کے مرتبے 3 قسم کے ہیں جو 3 قسم کے تصور سے حاصل ہوتے ہیں، یعنی تصور فنا فی الشیخ، صورت فنا فی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تصور فنا فی اسم اللہ ذات۔ جان لے پیارے دوستوں کہ کل مخلوقات کا ظہور نور محمد سے ہوا، اور نور محمد کا ظہور اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوا، جو مرشد پہلے ہی روز طالب کی نوری صورت کو صورت نور محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا کر وحدانیت کے نوری اور ربوبیت میں غرق نہیں کرتا، اسے مرشد نہیں کہا جاتا۔ کامل مرشد تو پہلے ہی روز اس میں اللہ ذات کا تصور عطا کر دیتا ہے، جس سے طالب کا تزکیہ نفس، تزکیہ قلب، تجلیہ روح اور تجلیہ سر ہوتا ہے، اور یہ تمام یعنی نفس، قلب، روح اور سر نور بن جاتے ہیں۔ جب یہ چاروں انوار، چاروں نور اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ اپنی اصل کی طرف رجوع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ راہ حضوری کی ابتدا فنا فی الشیخ ہے، راہ حضوری کا مرتبہ فنا فی اللہ ہے، اور راہ حضوری کی انتہا فنا فی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجلس محمدی کے حضوری شریعت نبو باخبر اور آگاہ ہو جا۔ مفتی طالب جب اس میں اللہ ذات کو اپنے تصور اور تصرف میں لاتا ہے تو اس میں اللہ اس کے دل میں ساکن اور اس پر نقش ہو جاتا ہے۔ پھر طالب جب اپنے دل کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کے دل کے گرد نور کی مثل آگ کے شعلے پیدا ہوتے ہیں، جسے طالب تجلی حضور سمجھ لیتا ہے۔ اس شیطانی آگ سے شیطان کی آواز آتی ہے، میں تیرا یار ہوں اور تو میرا یار ہے، اب تو ظاہر اور باطن میں ہر قسم کی بندگی سے توبہ کر لے اور اس تجلی میں میرا دیدار کر۔ اس کے بعد شیطان کی یہ تجلی بچے کی صورت اختیار کر لیتی ہے، پر یہی تجلی جو اس طرف آ کر میں بوڑھے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے یہ تمام مراتب فقیر کے اسرار ہیں۔ اس کے بعد یہ صورت شیطانی اسے اندر سے ہی ہر سوال کا جواب دیتی ہے اور ماضی، حال، مستقبل کے تمام حالات میں تفصیل سے آگاہ کر دیتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں فقیر بہت ہی صاحب کشف ہے، حالانکہ یہ تمام مرتبے استراج ہیں۔ اس اندرونی شیطان سے خبردار رہ، جب یہ شیطانی صورت بزرگ کی شکل میں تم سے کلام کرے تو فوراً توجہ باطن میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ، جس سے وہ شیطانی صورت دفع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسم اللہ کے حروف تجلی نور ظاہر ہوگی، یہ نور تجلیہ تجھے صورت دکھائے گی، اور صورت و حدیث کے عین مطابق برحق اور ہدایت ہوگی۔ ایسا باطن جو ظاہری شریعت اسم اللہ ذات اور قرآن کے موافق نہ ہو وہ باطن ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جو باطن ظاہر کے خلاف ہو وہ باطن ہے۔ فنا فی شیخ کے مراتب کا تعلق اسم اللہ ذات سے ہے، جس سے نور اور تجلیات کا مشاہدہ اور مجلس سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہوتی ہے، اور طالب موتو قبلہ انت موتو کے مراتب پر پہنچ جاتا ہے۔
فنافی شیطان کے مراتب وسوسہ و مانیت اور خطرات سے تعلق رکھتے ہیں جو ناقص نفس پرست اور مست مرشد طالبوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایسے طالب اور شیخ بے شمار ہیں، لیکن معرفت لا الہ اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائق فنافی شیخ اور روشن ضمیر طالب بہت کم ہیں جو شریعت میں ہوشیار اور فنافی شیخ کو واضح صورت رکھنے والے کامل عارف ہوں۔ جان لے پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں کے تصور شیخ کثرت سے کرنے سے طالب کے وجود میں غیب الغیب سے ایک نوری صورت ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی یہ صورت دن رات قرآن پاک کی تلاوت کر کے آیات حفظ کرتی ہے، کبھی یہ ذکر اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مشغول رہتی ہے، کبھی یہی صورت نص و حدیث، تفسیر، مسائل، قصہ، فرض، واجب، سنت، مستحب جیسے عمل فضیلت بیان کرتی ہے، کبھی یہ صورت فرض اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب بجا لاتی ہے، کبھی یہی صورت اللہ کے ذکر میں غرق ہوتی ہے اور اس سے سر هو الحق کی بلند آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی اس صورت سے ماضی، حال اور مستقبل کی ہر حقیقت یک بیک معلوم ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ صورت دن رات نماز، عطایت اور بندگی میں مشغول رہتی ہے اور کبھی فارغ نہیں رہتی۔ ہر دم جو دم غافل سو دم کافر، ہر دم میں اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ صورت ہمیشہ شریعت کی نگہدانی میں رہتی ہے اور اگر کبھی غلطی یا خطا یا خلاف شروع اس کے خلاف کوئی چیز ہو جائے، کام ہو جائے، یا وہ کلمہ کفر شرک کہہ دے یا بدعت سرد ہو جائے تو یہ صورت فوراً گناہ سے آگاہ کر دیتی ہے، اور کبھی یہ صورت ان معاملات میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتی ہے اور اسے ان باتوں سے روک دیتی ہے، اور نفس یہ کہتے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث مبارکہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بے شک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو فنا سے بچانا بے شک اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا۔ بس نفس خدا کو فنا فی الشیء کے مراتب پر پہچان لیتا ہے۔ یہ صورت وجود کے اندر گم رہ کر وجود کو گناہوں سے طائب رکھتی ہے۔ صرف یہی وہ صورت ہے جس نے باصفات تصور کی بدولت ازل میں الستو بربکم کے جواب میں قالوا بلا کہا۔ یہ صورت نقصان پہنچانے والے نفس کو سرزش کر کے سرکشی سے روکتی ہے اور سیدھے راستے پر گامزن رکھتی ہے۔ نفس کو پہچاننا اور بذریعہ الہام مرشد کے باطن پیغام پر اعتبار کرنا بچوں کے مراتب ہیں کہ اس پیغامات میں معرفت اور فقیر کامل نہیں ہیں۔ اس بچوں جیسے مراتب پر مغرور نہ ہو کہ اللہ کے قرب و نور میں راہ اس سے بہت آگے ہے، جو حضوری حق میں منظوری دلاتی ہے اور اس سے باطن معمور اور شوق حق میں مصروف رہتا ہے۔ مرشد کو کامل ہونا چاہیے۔ عورتوں جیسی عادتیں اور ہیجڑوں جیسی صورت رکھنے والے بے شرع اور اہل بدعت ناقص مرشد کسی کام کے نہیں ہوتے۔ نفس پرست اور اپنی خواہشات کے تابع شخص مرشدی کے لائق نہیں۔ فنا فی الشیخ طالب جیسے صورت شیخ کا تصور حاصل ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر گناہ کی طرف مائل ہو جائے چاہے تو صورت مرشد کامل طالب اور گناہ کے درمیان مانا ہو کر اسے اس گناہ سے روک لیتی ہے اور اپنی پوری قوت سے اس کی شہوت کو اور نفسیانی خواہشات پر غلبہ توڑ دیتی ہے۔ جب صاحب صورت فنا فی الشیخ طالب سوتا ہے تو وہ صورت توفیق حق سے اس کی رفیق ہوتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے توحید معرفت لا الہ میں غرق کر دیتی ہے۔ اگر صاحب صورت فنا فی الشیخ طالب مراقبہ کرتا ہے تو وہ صورت اس طالب کا ہاتھ پکڑ کر اسے مجلس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جاتی ہے اور اس مجلس سے طالب کو منصب اور مراتب دلواتی ہے، اور یہ مراتب باطن صفا فنا فی الشیخ طالب کے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور لائک کرو اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرو۔